السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما۔ معزز و محترم جماعت کی، اور جماعت جب کہتے ہیں تو ملت جو داخل ہوتی، بہت قدیم ترین جماعت ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے فرمایا تھا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا حالی وما انا علیہ اليوم واصحابی۔ فرمایا تھا کہ ایک خاص طریقے پر، ایک خاص راستے پر، ایک خاص دین پر، ایک خاص ایمان پر، ایک خاص اخلاق پر، اور ایک خاص نبی کے ساتھ، ایک خاص دین کے ساتھ، ایک اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اور اس کی خاص کتاب کے ساتھ ان کو ایسا کر کے جا رہا۔ جانتے ہو یہ کیا ہے سب چیزیں؟ کہ قلبی نورن و فی امامی نورن و فوقی نورن و تحتی نورن و سمن وجعلنی نورا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں چاروں طرف سے نور ہے، سراپا نور ہے مومن، اور اس کو اسی کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ وہاں کیا فرمایا تھا کہ اس کی رات بھی دن سے زیادہ روشن ہے، رات یہاں رات نہیں ہوتی، اور شاہراہ پر جس طریقے سے انسان نہیں بھٹکتا، سیدھا چلا جاتا ہے جی ٹی روڈ، پشاور سے شروع ہوتا ہے اور پہنچ جاتا ہے آسام تک، بالکل مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سب۔ اور عجیب مسئلہ ہے، اسی نسبت سے میں نے کہا کہ تاریخی بستی کے میرے بہت ہی معزز باسیوں اور اس سے تعلق رکھنے والے میرے دینی ایمانی بھائیوں، آج صوبائی جمعیت اہل حدیث
اور اس کے امیر محترم ہم سب کے بزرگ اور استاد اساتذہ فضیلت الشیخ استاد گرامی مولانا نصر الرحمان صاحب کی قیادت میں صوبائی جمعیت کی رہنمائی میں مرکزی جمعیت کا ایک وفد آپ کے اس تاریخی بستی میں آیا ہے۔ مولانا عبدالواحد صاحب رہنمائی فرما رہے تھے اور قیادت فرما رہے تھے سیارے کی بھی اور ہم سب کی بھی۔ جناب فہیم صاحب جو ناظم مالیات اس کو خازن کرتے ہیں آپ صوبے کے، اور یہاں مولانا ڈاکٹر الیاس صاحب حفظہ اللہ وفقہ اللہ وسدد خدا، حقیقت میں ان کے کہنے سے اور ان کے بلانے سے اور ان کے حکم کی تعمیل میں یہاں اس وقت کے ساتھ حاضر ہوا، اور مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ اس نسبت سے کہ جس میں بہت پہلے آنا چاہیے تھا، اور جو سب سے پہلا کام ہے برکت چاہتے ہو اور کوئی گھر چاہیے جس کی طرف دیکھنا چاہتے ہو، جسے جاننا چاہتے ہو، تو پہلا گھر اس روئے زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مسجد اور مسجد سے متعلقات ہی بنائے، یعنی خانہ کعبہ، اور وہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے چلے تھے مکے سے، تو کیا چھوڑا تھا؟ کوئی آدمی تھا جس کے پاس جو گھر چھوڑ کر کے نہیں آیا ہو، آل و اولاد چھوڑ کر کے نہیں آیا ہو، سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، پاؤں میں آبلے ہی نہیں پڑے تھے، چھالے ہی نہیں پڑے تھے، چھل چکے تھے، یہ کیفیت تھی۔ جسم پر کپڑا نہیں تھا، جو سب سے اسمارٹ تھے صہیب رومی، ان کے جسم سے کپڑا بھی اتار لیا گیا، اور بچے بھی بہت سے چھین لیے گئے تھے، بیٹیاں چھین لی گئی تھی، بہت سے قرآن کریم میں پورا ذکر ہے سورہ ممتنہ میں کہ جن کی بیویاں وہاں چھین لی گئیں، رکھ لی گئیں۔ اس بے سب و سامانی کے عالم میں نہ کوئی روڈ ہے نہ کوئی یہ، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائیے کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ نے کہا کہ مسجد بناؤ، یعنی سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، درختوں کی چھاؤں ڈھونڈ رہے ہیں مکے کی چلچلاتی دھوپ میں، اور وہاں مسجد بناؤ، بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ ہم لوگوں کے حالات مسجدوں کے جو جس طرح کے مسجدوں پر آفات آ رہے ہیں ایسے نہیں ہیں، اور یہ تو معلوم ہے سب کو، لئن شکرتم لأزیدنکم، اور شکر گزاری یہ نہیں ہے میرے بزرگوں میرے بھائیوں کہ ہم کہیں کہ بس بلڈنگ بنا لی اور کہہ دیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کا نہیں، شکر گزاری تو ایک ایک لمحے سے، ایک ایک ادا سے، ایک ایک چیز سے ٹپکنی چاہیے۔ افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المحجبہ، پتہ نہیں پڑھاتے کہ نہیں بیضاوی وغیرہ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں سب کچھ ہے، تفسیر نہیں ہے، زمخشری کیا کی جائے گی، نہیں سمجھ سکتے۔ بہت ضروری ہے سب پڑھانا اور پڑھنا بھی ان کتابوں کو۔ ہاں اس وقت سطحیت بہت آ رہی ہے، مولانا عبدالواجد صاحب پھر نہیں ملیں گے، مولانا ظہیر الدین صاحب نہیں ملیں گے، یہ وہ لوگ تھے جو پڑھتے تھے، علوم کو کھنگال نہ کے علوم پہ موجد تھے ان کے آبا و اجداد، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، وہ جامع قرطبہ و جامع زیتونہ اور جامع عمرو بن العاص اور جامع دمشق، اور کیا جامع ہے، دنیا کی یونیورسٹیاں اس کی پاسنگ نہیں کر سکتی ہے۔ جس دن سے مسجدوں کو چھوڑا ہم نے اس کے کردار کو، سارا کردار ہم سے رخصت ہو گیا، اخلاق رخصت ہو گیا، علم رخصت ہو گیا، سمجھ گئے؟ دنیا ہے جس کی طرف بعض حضرات اشارہ فرما رہے تھے، مجھے صدارتی تقریر میں تو سمجھ نہیں آتا کہا کیا جائے، اب ان کی تقریر کا جو ایسے کر رہے تھے کہ ایک لفظ نہ سمجھنے کے باوجود عربی آ جاتے، اس کے علاوہ ایسے دل تھا کہ دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہی، میں نے یہ مانا کہ آخر یہ بھی میرے دل میں، یعنی بلا سمجھے ہوئے بھی قلب و جگر کو اور دماغ کو متاثر کر رہی، اور ہم توحید پر بول رہے تھے تو ایسے ہی وہ تو توحید ہوتا ہے، اور آپ تاریخ جو بیان کر رہے تھے میں اسی وقت ہو گیا، اور مولانا عبدالعزیز صاحب جماعت کے بڑے خطیب ہیں، اور جب کہتے ہیں تو اذا قلت شعرا اصبحت الدهر منشرا، دنیا اس کو پرستی بھی سنتی ہے، اور
ادھر کی بات کریں تو نماز کی حقوق اور کی حقیقتوں کو جس طریقے سے ہمارے ناظم صاحب نے رکھا ہے اور ڈاکٹر عبداللہ جولن صاحب کی بات کیا کرنا ہے، بہت بڑی باتیں ہیں اس کو جاننے کی ہے، وہ کہہ کیا رہے تھے، ہم لوگ کہاں الجھے ہوئے ہیں، اتنی زمانہ تقریر کر رہے ہیں اور بیٹھ کر کے مسجد میں، اور ان لوگوں کو وہ جو کلمہ گو ہیں، وہ جو موحدین ضرورت ہی نہیں کسی تقریر کی، کنتم خیر امہ، تم اس امت میں داخل ہو گئے، اخرجت للناس، تمہارا اٹھنا بیٹھنا بولنا تقریر کرنا تبلیغ کرنا اخرجت للناس، ساری انسانیت کے لیے تم آپس میں الجھے ہوئے ہو۔ ایک جماعت ہے جو تبلیغ کرتی ہے صرف نماز کی، کبھی کبھی سب چکراتا ہے کہ بتائیے ان بیچاروں کا اخلاص، ان بیچاروں کی محنت، ان بیچاروں کی جافشانی، بال بچے چھوڑنا، اسی لیے ہے کہ صرف سب سے عمود فقری جو جسم کی وہ ہڈی جس کے بغیر جسم ایک سیکنڈ کے لیے نہیں اٹھ سکتا، جسم کہلائے کہ نہیں اپاہج ہو جائے گا، اس نماز کو عماد الدین جو دین کا وہی ستون ہے، اس کے بعد ہی کوئی ستون ہے، اس کے بعد بھی کوئی چیز ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، یہ سب فرائض ہیں، عبادات محضہ ہیں، لیکن کیا چیز ہے بھائی، بیچارے اسی میں لگے ہوئے ہیں، کہ کس کی کمی ہے؟ وہ کام کرنے والوں کی، ہماری کمی ہے، تو ہم اس لائق بھی نہیں بنیں گے جس پر ہم کھڑے ہو سکیں توحید کے اس کلمے میں داخل ہونے کے بعد۔ اصل میں وضو وہیں سے ٹوٹا ہوا ہے، نہیں تو ہرقل کے دربار میں ابو سفیان چاہتے تھے کہ کچھ گھماؤں پھراؤں میں، محمد کے بارے میں شکایت کا موقع ملے تو ایک لفظ تو گزا دوں کم سے کم، ایسا تو نہ ہو کہ ہاں اس کو کریم چیز مل جائے۔ کہا کذالک الایمان اذا وقر فی القلب، مارے جاتے ہیں وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، وہ ایمان بشاشت قلب کو چھوٹا تھا تو پھر دنیا کی ساری چیزیں طوفان آتے تھے، ٹکراتے تھے اور خود شروع ہو جاتے تھے۔ ہم یہ ہے کہ ابھی آندھی آئی نہیں تب تک کہ ہمارا حال فتخا و تنفر من صفیر السافر، ابھی سیٹی بجی نہیں تو سٹی گم ہو گئی، یہ ہماری کیفیت ہے، کیونکہ توحید۔ لیکن اگر توحید جو کچھ بھی ہے داخل ہونے کے بعد اس کے بعد میں دیکھیں نماز ہے، اتنا جانیں تو ہماری صلاحیتیں کہاں صرف ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ جولن صاحب ہوں چاہے جو بھی ہوں، کاکا ہمارے صحیح بن گئے، اور بہت سے دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اہتمام، یہ کوششیں، یہ پیسے، یہ صلاحیت، سب سے بڑی چیز وقت کی صلاحیت، یہ خرچ جہاں سے نہیں ہو رہا ہے، ہم بھی ابتدائی میں بھی ٹامک پونیاں مار رہے ہیں، وہاں ہونا چاہیے تھا۔ غریبان جو پکڑنے کی بات ہے وہ یہ نہیں، یہ تو آپ 10 لوگ غریبہ ہوتے رہیے، اس دن بھی ہوں گے کہ اس میں میرا وقت چلا گیا، ورنہ اصل تو وہ پکڑے گے۔ وہ کہہ رہے تھے طبیعت چاہ رہی تھی کہ چھین کر کے اس نقطے پر جب پہنچے ہیں تو میں کہوں کہ امام غزالی کی ایک بات نقل کروں، لیکن پھر تبصرہ جا رہے ہیں میری تقریر چھوڑ کر کے تقریبوں کی طرف، پھر جاتے امام غزالی کبھی لوگ اتنے فکر مند ہو جاتے تھے، اب کہتے تھے کہ قیامت کے دن بڑا ہے نا، اصحاب الیمین اصحاب الشمال، قرآن میں بھی کئی جگہ ذکر ہے، کہا کہ داہنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا، ایمان والوں کو کلمہ، اور دائیں والوں کو سب جہنم رس کر دے گا۔ لیکن اس وقت ہو سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ، لیکن یہ فکر مندی ہوتی ہے، فکر کی رسائی ایسے ہوتی ہے۔ کوئی صاحب کہہ رہے تھے ہمارے مولانا عبدالعزیز صاحب کہ کیسے دوسروں کا عیب نظر آتا ہے، جس دن دوسروں کے عیب کو دیکھنے لگے سمجھیے کہ پھر آپ پار نہیں پا سکتے بیڑا، سب کا یہ وتیرہ نہیں تھا۔ اپنی برائی پر جو نظر پڑے تو دنیا کو کبھی برا نہیں ہوتی۔ ہم کو یہی ہے کہ نماز کے پہلے صف پہ پڑھتے ہیں تو شادی کا قصہ ہے نا کہ بیٹے تم نہیں نماز میں، اگر پہلی صف میں نہیں آتے نماز میں نہیں آتی، اچھا تھا اس سے کہ تم نمازیوں کو یا پچھلی صفوں میں رہ جانے والے مضبوط ہونے والے کو حقیق سمجھتے ہو۔ حدیث ایسا مشہور ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا جاننے کی چیز ہے۔ تو کہتے تھے کہ آخر میں وہ کہہ رہے تھے کہ رب العزت والجلال، ہم جس ایمان پر ہم کو ہونا چاہیے تھا، شادی بیاہ کی جو شادی
ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی. کلمہ گو لوگوں کا کہ جو ایمان کی بنیاد پر ساری دنیا کے محافظ تھے. یہ کنتم خیر امہ، سب سے بہتر تم ہو. خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اچھا مومن، سب سے اچھا انسان دنیا کا کون ہے؟ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. اب یہ بتائیے وہ ڈاکٹر جو علاج کر رہا ہے، یہ آپ مزے سے دیکھ کے گھبرا رہے ہیں کہ بجلی ایک منٹ کے لیے بند ہو جائے، پنکھا بند ہو جائے، یہ لاؤڈ اسپیکر بند ہو جائے تو آپ لوگ تکلیف کر دیتے ہیں. کل مشغلہ شو بازی کا ہے. لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارے مزاج کے لائق ہی ہونا چاہیے. بھائی پنکھا کیا چیز ہے؟ مقصد سامنے ہے تو آپ کبھی بھی مومن ہے تو دیتے ہیں بھی لڑتا ہے. سب بات کشتیاں جلا کر کے بھی لوگوں نے دنیا کو فتح کیا. سمجھا؟ یہ نہیں کیا ہے زمانے کے ہم لگتا ہے کہ انہی سب چیزوں میں کھو کر کے رہ گئے. وسائل ہے، یہ بڑی مصیبت ہے ہمارے لیے. تو کہیں گے کہ اللہ شادی بیاہ سے لے کر کے معیشت و معاشرت سے لے کر کے دنیا کے ہر معاملے میں ہم دامک پویاں مارتے رہے. رب العزت کو دل یعنی کفار کہیں گے جن کو کلمہ نہیں پہنچا، وہ یہ کہیں گے کہ ایسا ہے. اور آج پوری زندگی ہماری اجیرن، ہم جانا ہی نہیں ایمان کو. دنیا میں ایمان کی برکتیں، ہم کو ایمان حاصل ہی نہیں تو اس کی برکتیں کہاں سے حاصل ہوتی؟ یہ باغ بہار ہم ایمان جمعیت اسلام کا کیسے جانتے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں یہ جو فکر مندی اپنی دکھا رہے ہیں، نصوص کا کون انکار کرے گا؟ لیکن یہ فکر مندی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال، اور آپ جانتے ہیں 1 روپے کی خیانت اور 1 سیکنڈ کی خیانت بڑی خیانت ہوتی ہے. لا دین لمن لا امانت ہو، جسے امانت نہیں جس کے پاس ہے. ایک جملہ تو برداشت نہیں ہوتا، نہ بیوی کا، نہ بچے کا، نہ پڑوسی کا، اور اس سے بڑھ کر کے اس کی عزت کا مسئلہ ہو تو وہاں تو خیانت کون کہے؟ عظیم ہے. سب سے زیادہ کسی کی عزت کو تاکنا، کسی کی جاہ کو تاکنا، کسی کو حقیر سمجھنا اور کسی کو ظلم کر دینا. ظلم و ظلمات، آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا میں جتنے ظالم ہیں اور اس کے ساتھ مظلوم ہے؟ غزہ میں آپ دیکھ رہے ہیں، فلسطین کا حال دیکھ رہے ہیں، بہت سارے خطوں میں دنیا کے ہیں. وہ مظلوم نہیں ہے، مظلوم وہ ظالم ہے جس کے لیے ذرہ برابر کوئی ٹھکانہ نہیں. مظلوم کو تو بہت کچھ مل جائے گا بعد میں نہیں کہتا کہ آپ لوگ اب الٹا مت سمجھیے گا کہ ظالمین کو چھوٹ ملے اور مظلومین کو ملنے والا ہے. ملنے والا نہیں ہے. یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ مظلومین کیسے ہوتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ خیانت عظمی جو ہے، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. کہ مسلمان کے ذمہ تھا جنہوں نے اس کو لیا تھا. اور پہنچانا کس کو ہے؟ گھر گھر پہنچانا ہے، ڈور ٹو ڈور. اللہ کے نبی یہودی صرف اس پر گالی دے بلا رہے ہیں جو یہود ظالموں، خائنوں، اللہ کے نبی اور مومن چلتی ہوئی خواتین کو جو سرے عام بازار میں اپنے سے گزرنا دو بھر کر کے اور ننگا کر دیتے. ایسے سہل اللہ کے نبی کو کرتے تھے کیا؟ اللہ کے نبی ایسے لوگوں کے بچوں کو دیکھنے نہیں گئے تھے؟ ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے کہ مدینے میں اتنے سارے مومن ہیں اور جو تو اس وقت ابھی ہنگامہ ہو رہا ہے، فلاں چل کیسے نہیں جاتا ہے. یہ اب برا دین چھوڑ دیں، ہم لوگ ایمان کی راستے پر آئیں. اور وہاں یعنی یہ تو مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ. دل روتا ہے. جب آپ اس دنیا سے گئے تو 20 سال غالباً سال کے بدلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لوگوں کے مادی ذہن میں جو اس وقت کیڑا سر میں جو سودا دنیا داری کا سمایا ہوا ہے، اس کی روشنی میں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے گویا کہ مسلمانوں کی سب سے بنیادی چیز اپنی گروی کے پاس. آج یہودی سے ٹکراؤ ہے اور لڑائی ہے تو ہتھیار چاہیے، کسی قوم سے بھی لڑائی چاہیے. اور جو ڈھال بن کر کے ایمان کا، اسلام کا، دین کا، نبی کا، قرآن کا، اسلامی حکومت کا اور انسانیت کی رکھوالی کا جو ڈھال بن سکتا تھا وہی گروی رکھتی ہے. اس پر ہتھیار لگا ہوا ہے اور عربوں کو بیٹھ کے گالی دے رہے ہیں. آپ میں کہتا ہوں کہ بہار کے مثال دیا ہے، بہار کے 1/3 حصے یعنی 1/4 میں سے یا کہ آدھا پورے عرب ہے، جزیرے عرب. سمجھا کہ نہیں؟
میں نے کہا کہ حدیث کم سے کم 3 کروڑ ہے. پہلی ملاقات میں 6-7 ملاقاتوں میں پہلی ملاقات میں انہوں نے کہا کہ فَإِذَنْ أَنْتُمْ أَكْثَرْ نَحْنُ الْعَرَبِ. دول خلیج میں جو عرب ہیں تو ہمارے اہل حدیث ہے ہندوستان اس سے زیادہ ہے. دیکھ رہے ہیں اللہ رکھنے کی چیز تھی تو جو لڑنے روکنے بیکٹیریات اور سب کے مار گرانے وہی یہودی کیا رکھ دیا یہ یاد ہے. اور سب سے کٹھن گھڑی میں ہم کو تو اس سے زیادہ نظر آتی, اس سے بڑی دشمنی نظر نہیں آتی, اس سے زیادہ پلاننگ اور پری پلاننگ نظر نہیں آتی. تو اللہ کے نبی کو جس رات قبائل عرب کے سارے تلواروں کو ان کی گردن پر ایک وقت گرنا تھا کہ ضربت رجل واحد, کہ پتہ نہ چل سکے کہ کس کی تلوار سے پہلے یہ محمد ہے. کبھی خاندانی نخوت اور کبر و غرور اور عصبیت نہ اٹھ کھڑی ہو, ایسی پلاننگ تھی ان کی. اللہ کے نبی کو تو کیا سوچی تھی, کیا سوچی تھی بتائیے. ابو بکر سے زیادہ کوئی عقل مند دنیا میں نہیں پیدا ہوا, اس سے زیادہ اللہ رسول کا بے اخلاق نہیں تھا. اللہ کے نبی نے 12 اظہار فرمایا تھا. ایسے ساتھی ہوں اور وہ ساتھی کہاں لے جا رہا ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. گھر میں ملا بھی تو عبداللہ ابن ارائقط ملا تھا, اپنی زندگی کے تمام سنگین ترین راستوں میں اور نم ترین گھڑیوں میں ملا تھا. تو کون ملا تھا, وہ کافر ملا تھا عبداللہ ابن ارائقط. اور یہاں وہاں نہیں, گھر سے نکال کر کے اور لے کر کے مدینہ پہنچانا تھا. میں تو بہت دن تک اسی خواب خیال میں جا کے صرف گاڑی 100 تک لے گیا اور وہاں سے جا کے راستہ دکھا دیا. مدینے تک کی ذمہ داری نہیں تھی. یہ تھا غیر مسلمین کے ساتھ تعلق, یہ تھا اعتماد کہ پوری قوم آج رات کو ختم کرنا چاہتی ہے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون سا انتظام کر رہے ہیں. یہ جو تفریق اور جو نفرت آپس میں جو ہے نا, یہ بہت بڑا. اور غزالی کی بات ختم کر دیتا ہوں. تو روتے روتے یہ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خیانت عظمیٰ کے اوپر جو امانت ایمان کی, اسلام کی, دین کی ہے, وہ آج ہم نے نہیں ادا کیا ہے تو کل اپنے اخلاق سے. بہت سے لوگ کہتے ہیں لاؤڈ اسپیکر رہے گا تب, اور یہ رہے گا, اور وہ ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, فلاں بنیں گے. اخلاق سے مولانا میں نے بارہا کہا ہے مسلم پر صلی اللہ میں غیر مسلم بھائیوں کے سامنے کہ انڈونیشیا چلو, ایک بھی کوئی تلوار نہیں ہے زبان. اور میرے خیال سے یہ حضرات ہوں گے اس یونیورسٹی میں آ کر کے وہ وہاں کے وزیر اوقاف اور وزیر تعلیم فرما رہے ہیں کہ انڈونیشیا میں کیوں بھائی 100% اتنے زیادہ مسلمان رہنے کے باوجود وہ دین سے کیوں کئی پرسنٹ لوگ عیسائی کیسے ہو گئے. تو سنا رہتے پریشانیاں. 400 جزیروں میں لوگ رہتے ہیں اور اتنے سارے لوگوں کی زبانیں الگ الگ ہیں ان جزیروں کی. یہاں پر زبانوں کا مسئلہ چل رہا ہے. خود جس جماعت کے اندر جس نے سارے بتوں کو کاٹ دیے تھے, اب یہاں خود ایک ہی جگہ میں زبان کا مسئلہ چل رہا ہے. یہ جینے کے لچھن نہیں ہے. ان سارے بتوں کو توڑ کر کے تب بڑھے تھے مسلمان. اور بولنے کی ایک ہی زبان تھی, وہ کردار کی بولی تھی. وہی ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد جتنی اچھی تقریر ہو جائے اس کا کوئی حاصل نہیں. تو مجھ سے نہیں برداشت ہوا تھا وہاں عالمی کانفرنس کی, جب انہوں نے کہا کہ زبان سب کی الگ ہے, ہر جزیرے تک حکومت کو پہنچ تبلیغ کرنا ان زبانوں کے لیے رجال اور کہا کہ یہ بہت مشکل ہے, اس لیے وہاں عیسائی مسیحیت کرنا. تو میں نے کہا کہ آپ کے آباء و اجداد جو دنیا کی سب سے بڑی آبادی تھی, کیا اس وقت یہ جزیرے, یہ ٹاپو اور عرب کے آئے تھے چند جو اتنا سامان لے کر کے آتے تھے؟ کون سی زبان بولتے تھے جس کی وجہ سے اتنی بڑی دنیا کی سب سے بڑی آبادی تھی, اور کون سی تلوار آئی؟ بہت زیادہ اس وقت بات دوسری طرف چلی گئی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہم کو, آپ کو صحیح معنی میں حقیقی طور پر اللہ جل شانہ ہم کو توفیق عطا فرما دیں کہ ہم جو جس طریقے سے خیر امت ہیں اور خاص طور پر مسجد کے کردار کو ہم ادا کریں. اور جس دن یہ ادا ہو جائے گا, جس دن وہ حقیقی طور پر انما یعمر مساجد اللہ, مسجدیں بنانے کا بھی معاملہ ہے یہاں, تعمیر کا جو اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں, یعمر آباد کرنے کا, یہ سب سے بڑا آبادی کرنے کا مسئلہ ہے. آج کرنے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھ لی, 5 وقت میں کبھی غائب نہیں ہوئے, سمجھا,
اس کو تلاوت سے، اس کو تعلیم سے جوڑنے سے، ہر مرد عورت کو جوڑنے سے، اس میں جھاڑو دینے سے مولانا آئیں گے غسال کابل سے، کفن جاپان سے، اس وقت نہیں ہو سکے گی مسجد کی خدمت، جیسے پیسے کے بل پر نہیں ہو سکتی، جھاڑو دینے کے شوق ہے کہ نہیں ہے، وہ آباد ہے۔ اور سلف میں اب میں کیا بتاؤں آپ کو، عثمان غنی، حضرت علی، حضرت ابو بکر اور بہت سے تمیم داری، جس طرح سے مجلسوں کی تنظیم سے مراد وہ نہیں ہے جو حدیث میں منع ہے، کہا کہ مسجدوں کو خوبصورت رکھنا، صاف رکھنا، چمکا کے رکھنا، اور ایک تو آپ نے سنی بھی کہ دیوار پہ ایک چھوٹی سی کوئی چیز لگ گئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں ایک ایسی عورت، کالی کلوٹی عورت، اور صرف وہ کرتی کیا تھی، آج ادھر نمازی نکلے اور وہ آ کر کے کوئی بیٹھے بیٹھے گر جاتا، مجھے ابھی گرا ہوا، اس کو حقیر بس سمجھیے، ایمان کی علامت ہے، ذرہ برابر ایمان یہ ہے، اٹھا لیا، اسی طرح کی چیزیں چن کر کے رکھتے تھی۔ اللہ کے نبی کو جو تکلیف ہوئی، جب صحابہ نے چکے کہ ایک عورت جس کا گھر میں کچھ نہیں یہ نہیں، تو اس کے لیے اللہ بھی نے ہے، کوئی بہت سے لوگ انتقال کیے تھے، کہا کہ چلو قبر پر لے کر کے، کہا کہ نہیں قبر پر لے کر کے چلو، یہ ہے اس مسجد کا مقام، یہ ہے اس کا مرتبہ، اور ایسے لوگ آباد کرتے تھے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ والے ہیں تو مسجد کیسے نہیں بن پائے؟ اور آپ کو تو کہ پاؤں جسم کچھ نہیں ہے، پسند سے کہا کہ قرآن بناؤ، ابھی مسجد پوری ہوئی کہ کہا کہ ہاں چلو، اور مدینہ آئے نہیں تب تک کہا کہ مسجد بناؤ، سب لگے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ ایک آدمی بھی اس وقت آپ لوگ رکھتے ہیں، جمعیت کا کام نہیں ہوتا، جماعت کا کام نہیں ہوتا، ملت کے قائدین سو گئے ہیں، مر گئے ہیں، آج بھی وہاں چل رہا ہے مسلم مجلس سے مشاورت، اور سرپرست بھی ہیں سید شہاب الدین والے کے اوپر، دعا کیجیے کہ وہاں اختلاف ختم ہو جائے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، وہاں من آمن باللہ، اللہ کے نبی بھی لگے ہوئے ہیں، سب لگے ہوئے ہیں، اور مسجد بن رہی ہے۔ اور پھر بننے کے بعد جو کیفیت کی، کسی ایک آدمی نے نہیں کہا کہ ہماری بچیوں کا سر چھپانے کے لیے، ہمارے بچوں کو رہنے کے لیے، خود ہمارے عرب کی چچلاتی دھوپ میں رہنے کے لیے کیا انتظام، کسی گھر کسی کو باندھ دیا تھا، اس کا گھر بھی کا جو حال تھا وہ معلوم ہی ہے مدینے میں۔ مسجد پہلے بنوائی، ہم چھلنے نہیں دیتے ہیں کوئی کا، اور اس کو کیا سب ایسے جذبات تھے، ہر تھے، اور ایسا اس مسجد کے کردار کو انہی بنیادوں پر اسی طریقے سے ادا کرنے کی ضرورت ہے حقیقت میں، اگر ہم چاہتے ہیں تو، اور وہ زندگی کے ہر گوشے میں، ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ میں 99 سال کا تو واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں، ایک جملہ سن لیجیے، مجھے سب سے زیادہ اس قصے میں وہ تو ہر قصے کا ہر جزیہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی کو سدھار دینے کے لیے کافی، لیکن ایک چیز مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے کئی مرتبہ اس نے گھات لگائے، اس کے جاسوس بھی، اس کے فوجی بھی، اور اس کے وہ ملیشیات بھی تھی اس کی، سمجھا کہ نہیں، وہ سب کیے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ تو بالکل تھا، 1 سیکنڈ میں ختم کرنے والا تھا، اس کے چچا نے ایسے کھینچ دیا، آگے سب کے پاس کیا، تب تک چلا نکل گیا، اور کتنے صحابہ کو قتل کیا تھا وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ جب مسجد میں باندھا گیا لا کر کے، ٹھیک ہے، رات کو جو لے کر کے آئے تھے انہوں نے سمجھا نہیں کہ اتنے بڑے دنیا کے بادشاہ کو اور عرب کو ہلا دینے والے اور سب سے مالدار کو جب چاہے بھوکا رکھتے، اتنے بڑے آدمی کو پکڑ کے ہم لوگ آئے ہیں، مسجد میں باندھ دیا، اور جو اخلاق کردار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو پڑھیے تو سن بولیے، لیکن جو مجھے چیز سب سے زیادہ کہنی ہے جماعت کے لوگوں سے، جمعیت کے لوگوں سے، مسلمانوں سے بڑے ہوں چھوٹے ہوں کرسی والے ہوں اور کچھ ایسے ہی پھر رہے ہوں، ان کی ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ جیسے لگیا سمامہ کہا، سب کے کان کھڑے ہوئے کہ سمامہ بنی حنیفہ کا، نجد کا یہ سب سے بہا جوان اور سب سے بڑا بادشاہ، اور جس کی گیہوں دیکھنا بھی نصیب نہیں عربوں کو، اگر گیہوں ملتا ہے اسی سے ملتا ہے، سمجھ گئے؟ اور قاتل کتنوں کا، کیا بیوائیں نہیں تھی گھروں میں، کیا اس کے قتل کیے ہوئے صحابہ کرام، کیا اس کے بیٹے نہیں تھے، کیا غیرت مر گئی تھی، اور پوتے ایسے تھے جو دنیا کے فاتح تھے، کس ایک آدمی نے بھی ہنگامہ کیا،
ہم کو کیا ہوتا ہے، کس بنیاد پر ہم ہنگامہ کر دے رہے ہیں جماعت میں، جمعیت میں، ملت میں؟ جذبہ اور یہ کہ غیرت، واللہ یہ غیرت نہیں. اگر یہ غیرت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جوان کو کبھی بھی کہ ذوالفیسرہ کہ آپ نے ہی فرماتے کہ یہ آپ نے اتنا پتھر قرار دیا تھا اور اس نے اسلام بات ختم ہو رہی ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈسپلن دی. ایک آدمی نہ منہ پر، ایک آدمی آگے بڑھا، نہ ایک آدمی آپ نے یہ اسے کوئی آپ کو سلفیت کے لیے نہیں مل سکتا. اور اس لیے سلفی ہے جیسے صحابہ کا تعامل ہر معاملے میں تھا، لینے میں، دینے میں، آگے چلنے میں، پیچھے چلنے میں، غلامی کرنے میں، چوٹیاں اٹھانے میں، کسی بڑے کو ماننے میں، کسی حکومت کو ماننے میں. تو یہ کیفیت تھی اللہ کا. اگر وہ بیٹے کھڑے ہو جاتے جن کے اوٹ میں تھے، جس نے بھوکوں مار ڈالا تھا اور جس نے خرخشے میں ڈال رکھا تھا عرب بھر کو، اس کے لیے ایک جملہ میں 3 دنوں میں سنا تھا اللہ کے نبی. اور سیدھے آپ نے ایک آرڈر دے دیا، ان کو آرڈر دے دیا کہ دیکھو ایسا ویسا قیدی نہیں ہے، ہمارے گھروں میں جو مانتا ہوں روٹیاں نہیں ہے، لیکن دیکھو پرسنالٹی والا قیدی ہے، لے کے آنا. اور خود اس دن اپنے تمام گھروں میں گئے تھے، 7 گھر تھے آپ کے، 7 گھروں میں گئے تھے کہ ایک ایک سے پوچھنے کہ ایک ایسا قیدی آیا ہے جو ہے تھوڑا سا کسی لائے تو کچھ اسپیشل چیز ہو تو ڈش ہو تو بھیجو. سمجھا کیا چیز ہے بھائی؟ ہم جینے دیں گے ایک دن. یہ دیکھیں یہی فتنہ کر رہے تھے، یہ فلاں کر رہا تھا، یہ تو ایسا ہے، اور اسی کو لے کے کوئی پیچھے پیچھے آپ کے آ رہا ہے، اسی سے ملنا چاہ رہے ہیں. لوگوں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم کو ٹٹول کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. جس ایمان کی خاطر مارے جا رہے ہیں اور جس ایمان کی خاطر ہم ڈھونڈ رہے ہیں، مر رہے ہیں، وہ ہے بھی ہمارے پہلو میں کہ نہیں ہے. جس دل کے لیے مر رہے ہیں وہ دل ہی ہے. بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ جانے کی ضرورت. میں سب سے زیادہ اسی سے متاثر ہوا، اور حد تو یہ کہ اللہ کے نبی نے ایک دن کیا کہہ دیا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ تقتل الظالمین، کئی خون آپ کے لاڈلوں کا کیا ہے، البینوں اور ابطالوں اور بہادروں کا کیا ہے، ہیروؤں کو قتل کریں گے تو اس سے بڑا مجرم کون؟ تو خود اعتراف کر رہا ہے. سمجھا آپ نے؟ اور آپ نے اس کے بعد چپکے سے ایک لفظ بھی سرزنش کے نہیں چلے گئے. اور جو 3 دن میں دیکھا ہے مسلمانوں کو، یہ مسجد کا کردار جو آج ہم نے کہا نا، ہم جس کے لیے مسجد بنی ہے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. ان دونوں کو چادر اڑا کر کے آپ نے تقریم کی ہے، تقریم اللہ جل شانہ کی حقیقت میں. اور ہر ایک شخص کی جس نے کسی سے اینٹ رکھی ہے، دعائیں دی ہیں. اور شاد رکھیے، آباد رکھیے، مسجد آباد رہے گی انشاءاللہ، دلوں کی دنیا آباد رہے گی اور سارے معاملات ہمارے حل ہو جائیں گے. اور دنیا میں مسلمانوں میں بگڑی ہوئی چیز اس وقت بہت لوگ الٹا سیدھا کر رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز امیہ نے اتنا خراب کر دیا تھا حکومت کو، لیکن انہوں نے کہا کہ نماز گورنروں کو دکھے، نماز ٹھیک کر لو، اس کے بعد مجھے کچھ چاہیے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم کو سنبھال کے رکھنا ہے. اس نماز کو من حافظ علیہا، نماز کی حفاظت ہو گئی، مسجد سے رجسٹر ہو گیا تو سب چیز کی حفاظت ہو گئی. میری سلطنت، میری حکومت صحیح کرنے پر چلے گی. ومن ضیعہا، اور نماز میں سستی ہوئی اور اگر اس کو ضائع کر دیا فہو لما سواہ عدیا، تو پھر کوئی اور چیز، تجارت اور بیٹے کا ڈاکٹر بن جانا، انجینئر بن جانا اور بڑے سے بڑے دنیا کو فتح کر لینا، یہ ضائع کر کے رکھ دے گا. اللہ جل شانہ ہم کو، آپ کو، میں صبح یہ تلویز کا جس نے یہاں ہم کو لانے کی ترکیب کی، اور ڈاکٹر صاحب کا اور ڈاکٹر صاحب پوری کمیٹی کا، سب لوگوں کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اللہ پاک خصوصی شکریہ ادا کریں، تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کریں، لیکن آپ تمام حضرات شکریہ ادا کریں کہ اس نیک کام میں ہم لوگ کسی نہ کسی طرح شریک ہوئے اور اللہ کا شکریہ کریں. منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت و شناش کے خدمت بداشت، یہ احسان میں جتاؤ کہ ہم نے یہ کام کیا، بادشاہ کا وزیر ہوں اور وزارت چلاتا ہوں، تو یہ شکریہ ادا کرو کہ بادشاہ نے اتنے سارے لوگوں میں سے اتنے سارے پبلک مسجد کے بنانے کر رہے ہیں، مجھے موقع سے عنایت فرمایا ہے. اس اللہ کا شکریہ جتنا زیادہ کریں کم ہے، اور شکریہ نہیں ادا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.